السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحدید۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 کا ٹکڑا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کا ٹکڑا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص اصل میں کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی کسی مجلس میں آنے کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لینے کے بعد آؤٹ کم کیا نکلنا چاہیے؟ یا اس سوال کو اگر اس طرح سے سمجھا جائے کہ سیرت النبی کو جاننے کا گریٹر گول کیا ہونا چاہیے، تو یہ 2-3 کانسیپٹس جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا اولین گول یا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی ترجیحات میں آخرت امڑ اور ابھر کر سب سے اوپر آ جائے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد اور اصحاب تیار کیے، ہمیں ان کی پرسنالٹیز اور ان کی زندگی میں یہی وصف نظر آتا ہے کہ وہ ترجیحات کے تعین میں بالکل کلیئر ہو گئے تھے کہ ہم نے ہر معاملے میں آخرت کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ تو سیرت النبی کا سب سے بڑا گریٹر گول، اس کا سب سے پہلا آؤٹ کم یہ ہے کہ صحابہ کی طرح، جیسے صحابہ پھر آپس میں یہی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے رہائی کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور اس میں آپ کا ساتھ کیسے ملے گا؟ تو یہی بات اور مکالمہ ہمارا سیلف ڈائلاگ بن جائے۔ ارے میاں، جہنم سے کیسے بچو گے؟ جنت کی کتنی تیاری کر لی ہے؟ اور پھر یہ اپنی ذات کے ساتھ جو ہمارا مکالمہ ہے، یہ کنورٹ ہو جائے اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائلاگ اور مکالمے میں، اور ہماری دعاؤں کا بیشتر حصہ پھر جہنم سے رہائی اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ طلب کرنے میں صرف ہو، اور ہماری زبانوں کے اوپر درود جاری ہو جائے، بلکہ استغراق فی الدرود ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہمیں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے اپنی زبان کے اوپر درود شریف کو جاری کرنے کے لیے۔ تو یہ سیرت کو سمجھنے اور جاننے کا ایک بڑا اہم آؤٹ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آخرت کی تیاری کروائی۔ سب سے پہلے سب سے معیاری تیاری آخرت کی خود کر کے دکھائی، کہیں بھی اپنے آپ کو مارجن یا رعایت یا ڈھیل نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کہیں اور جگہ پر لے جا کر نہیں کروائی کہ چھوڑو دنیا کو یار، آؤ وہاں پر جا کر آخرت کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اگر حضرت بلال نے بھی جنت میں جانا ہے تو دنیا میں سے گزر کر جانا ہے، حضرت یوسف نے جنت میں جانا ہے تو دنیا میں سے گزر کر جانا ہے، یہی راستہ ہے، کوئی باہر سے اور کوئی راستہ نہیں جاتا۔ بہترین دنیا گزارو اور دنیا کے اپنے سارے رولز کو آپٹیمائز اور بیلنس کر لو، پہلے اپنی دنیا ٹھیک کر لو، اپنا کردار اور اپنی شخصیت کو نفیس بنا لو، یہی آخرت کی تیاری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، آپ کی سیرت کا اعجاز یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے ویک ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دیا کرتے تھے۔ تمہاری حیا کے پیج ڈھیلے ہیں، اس کو ٹھیک کر لو۔ تمہاری زبان سے غیبت یا جھوٹ نکل آتا ہے، اس کو ٹھیک کر لو۔
تمہارے اندر مہمان نوازی کی کمی ہے، تمہارے اندر ادب کی کمی ہے، تمہارے اندر بخل ہے، سخاوت کو لے آؤ، تم نمازوں میں غفلت کر جاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ویک ایریاز اور سنت اور سیرت کو سمجھنے کا ایک بڑا گریٹر گول یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اپنی سٹرینتھ میں بدلنے کے قابل ہو جائیں. سیرت کو سمجھنے کا ایک بڑا گریٹر گول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے امتحان کی تیاری کسی بھی شخصیت کے عدم توازن اور امبیلنس سے بچتے ہوئے کروائی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے اس کی شخصیت میں عجب عدم توازن ہے. ماں کھپ رہی ہے، بیٹا واش روم سے کپڑے تو اٹھا لو، بیٹا اپنا بستر تو سمیٹ لو، بیٹا گروسری تو لے آ. امی سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جو بیٹی ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہی ہے وہ کچن میں نہیں جاتی، وہ مہمان آتے ہیں تو کہیں دبک جاتی ہے کہ امتحان کی تیاری کرنی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امتحان کی تیاری ہمیں کروائی اس میں جو شخص اس بڑے امتحان کی تیاری میں لگ جاتا تھا وہ زیادہ اویلیبل انسان ہوتا تھا، وہ زیادہ اپروچیبل انسان ہوتا تھا، وہ زیادہ سوشل انسان ہوتا تھا. تو یہ سیرت کو جاننے کے کچھ آؤٹ کمز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور سمجھنے کا ایک بڑا گریٹر گول اور آؤٹ کم یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت، عشق اور پیار ہو جائے. اب رسول اللہ کا خود فرمان ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، بیٹے اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. میں اور آپ اپنے قلب میں، اپنے دل میں ایک ترازو، ایک سکیل، ایک کنڈا، ایک میزان لگائیں. سب سے پہلے اس پہ اپنی ساری بلونگنگز رکھتے ہیں. اپنا ٹوتھ برش رکھیں، اپنا موبائل رکھیں، اپنا تکیہ رکھیں، اپنی ویسٹ کوٹ رکھیں، اپنی گلاسز رکھیں. پھر آگے اوپر بڑھتے جائیں، اپنی گاڑی، اپنا بزنس، اپنا گھر، پھر اپنے دوست، اپنے سارے کزنز، اپنے کولیگ، اپنا آفس، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اور پھر اپنی جان رکھ دیں. اپنی جان رکھ دیں. اور پھر یہ پلڑا ایسے ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ایسے کہ یہ نہیں رسول اللہ کی محبت کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے، نہیں، یہ تو کمپیریزن ہو رہا ہے. ایسے نہیں سکیل ہونا چاہیے، یعنی اس پلڑے میں جیسے ہی رسول اللہ کی محبت رکھیں تو ایسے ہو جانا چاہیے. یہ پلڑا ہمیشہ کے لیے جھک جائے، کیونکہ اللہ نے ابھی آپ کو کچھ اور بھی دینا، وہ بھی مستقبل میں اس کے اوپر پھینکتے جائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاوی آئے. رسول اللہ کی محبت کوئی پھیکی چیز ہے کہ وہ ان ساری محبتوں کے اوپر حاوی نہ آ سکے؟ تو ایسی محبت جو چھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت درکار ہے. تو سیرت کی کسی مجلس میں جانے کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہو جو چھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا ایک آؤٹ کم یہ ہے کہ ہم خود رول ماڈل بننے کے لیے تیار ہو جائیں. جیسے کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے. ڈاکٹر رابرٹ مارٹن ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں. 1968 میں ان کی بڑی شعرا آفاق تھیوری، اور اس وقت جو میڈیا کا جتنا سٹرکچر ہے اور یہ سیلیبریٹی کلچر جو ہے یہ ڈاکٹر رابرٹ مارٹن کی اس تھیوری کے اوپر ویسٹ میں بیس کرتا ہے. تو انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ کسی بڑے رول ماڈل کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ورچوئل رول ماڈلز درکار ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے رول ماڈل، گلی محلے کے رول ماڈلز. اور پھر انہوں نے اپنے اس پوسٹ ڈاک کے تھیسس میں یہ آرٹیکل بھی لکھا، کیونکہ اسلام کا بھی تھوڑا سا ان کا مطالعہ تھا، کہ اس وقت مسلمان معاشرہ اپنے اس بڑے رول ماڈل سے اس لیے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا کہ ان کے پاس گلی محلے کے رول ماڈل نہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ورچوئل رول ماڈل نہیں ہیں. اس وقت اس نے بات یہ کہی تھی کہ اب ان کا نوجوان جو ہے یا ان کی یوتھ جو ہے، میں سمجھانے کے لیے یعنی اس کے الفاظ کو تھوڑا سا یعنی اپنے محاورے میں بھی کنورٹ کر رہا ہوں، کہ ان کے پاس چونکہ ورچوئل رول ماڈل نہیں ہے، فگرز نہیں ہے، آئیکانک پرسنالٹیز نہیں ہے، اور وہ گیپ فل کر رہے ہیں کون؟ کھلاڑی اور کرکٹر اور سنگر. لہٰذا پھر وہ سنگر جو ہے، وہ عاطف اسلم صاحب جو ہے، وہ اب رسول اللہ کے ساتھ تو نہیں جوڑیں گے نا میرے بچے کو. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت کتنی پیاری ہے قرآن مجید کی کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اب بھائی اس بات میں بھی تو نمونہ ہے کہ تم بھی نمونہ بنو، تم بھی رول ماڈل بنو، تم بھی فگر بنو.
تو ہم نے اپنے گھر سے لے کر اپنے آفس، اپنی برادری، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، ان سب میں رول ماڈل کرنی ہے. تو سیرت کو سمجھنے کا گریٹر گول آخرت کی تیاری، شخصیت میں توازن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھا جانے والی محبت اور رول ماڈلنگ کرنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا ایک آؤٹ کم یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ برپا ہے جو کہ نظر نہیں آتی، جیسے اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ ہی تو ہے، اس لیے اسلام اور کفر کے درمیان بہت سارے لوگوں کو یہ جنگ نظر نہیں آتی، لیکن یہ جنگ ہے اور یہ جنگ رہے گی، اور ہم اس میں کردار ادا کریں یا نہ کریں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جب تک دین اور یہ دین نہیں غالب آنا ہے، اور جب تک اظہار دین اور غلبہ دین اور اقامت دین نہیں ہو جاتی، یہ کشاکش، یہ کشمکش، یہ جد و جہد، یہ کنفرنٹریشن جاری رہے گی، لبرلز کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان، سیکولرز کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان، طاغوتی ہرکاروں کے درمیان، خدا سے پھرے ہوئے حکمرانوں اور اہل حق کے درمیان یہ جد و جہد اور کشاکش، یہ جنگ جاری رہے گی. ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کس کلب میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سیرت کو سمجھنے کا آؤٹ کم اور گریٹر گول یہ ہے کہ آپ اپنا کلب ڈیفائن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ٹھڈوں سے گرا کر نہیں بلکہ کندھے مار مار کر گرا کر دکھایا، کیونکہ ٹھڈے میں باڈی ویٹ نہیں ہوتا. رسول اللہ نے 23 سال کے عرصے میں خدا سے پھرے ہوئے نظام کو گرایا ہے اور اظہار دین لیظہرہ علی الدین کلہ کر کے دکھایا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ انسٹیٹیوشنز کا بڑا رول تھا. اگر ہم اس جد و جہد میں شامل نہیں ہوتے، میں صرف یہاں پر کانسیپٹس، کیونکہ میرے پاس وقت محدود ہے، میں بہت سارے کانسیپٹس کو پھر ریلیٹ کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں آپ کے سپاہی بن کر کھڑے ہو جائیں اور پیچھے اپنے بچوں کو کھڑا کریں اپنے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ نظام چاٹ جائے گا آپ کو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ اس نظام کا نوالا بن جائیں گے. اور میں صرف 2-3 جو ہیں وہ انڈیکیٹرز بتاتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اس نظام کا نوالا بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے سلیپنگ ہیبٹس آپ کی فیملی کی کیا ہے، یہ ایک بہت علیحدہ سے اس کی تفصیلات درکار ہیں. اگر یہ نظام جب آپ کو جگانا چاہتا ہے آپ جاگتے ہیں، اور جس وقت مؤذن فجر کے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، اور یہ نظام جس وقت آپ کو سلانا چاہتا ہے آپ سوتے ہیں، آپ اس نظام کا حصہ ہیں. معذرت کے ساتھ اس کی تفصیلات میں میں نہیں جا رہا. آپ کی سلیپنگ ہیبٹس کیا ہیں، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں. اگر آپ کے بچوں کو امی کے بنے ہوئے بینگن اور مرسر چاول پسند نہیں ہے، اور ان کو فوڈ پانڈا اور ڈیل پسند ہے، پیکڈ فوڈ پسند ہے، پلانٹ میں بنا ہوا اول پر پسند ہے، پروسیسڈ فوڈ پسند ہے، تو آپ اس نظام کے فائنانسر اور ڈونر ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ اس نظام کا حصہ ہیں. اگر سلیپنگ ہیبٹس، ایٹنگ ہیبٹس اور پرچیزنگ ہیبٹس، اگر آپ کے گھر میں 40 سال پرانا صوفہ پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو ڈسکارڈ یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اٹھاؤ اس صوفے کو اور اس پلنگ کو، اور میں دیکھ آئی ہوں وہاں پر نئے ڈیزائن کے صوفے، اور آپ اس کو کباڑیے کو اٹھا دیتے ہیں جبکہ وہ قابل استعمال ہے، تو معذرت کے ساتھ ہم اس نظام کا حصہ ہیں. اگر آپ ریگولرلی کٹلری، ڈنر سیٹ چینج کر لیتے ہیں، کارپٹ گھر کے چینج کر لیتے ہیں، پردے چینج کر لیتے ہیں، تو ہم اس نظام کا حصہ ہیں. اگر ہم بار بار اپنا موبائل چینج کر لیتے ہیں جبکہ وہ قابل استعمال تھا، اور اگر کبھی بھی ہمیں یہ ایکسپیرینس، یہ گریٹر ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ ہم موچی سے اپنے جوتے گنڈوا کر اپنے بچے کو بھی ساتھ موچی کے پاس لے کر جائیں اور اس کو کہیں کہ جب جوتا جو ہے وہ 2-3 جگہ سے کم از کم پھٹے تو اس کو گنڈوا کر استعمال کرنا چاہیے، اگر یہ ہماری ہیبٹ اور پریکٹس نہیں ہے تو ہم اس نظام کا حصہ ہیں. ہم جتنی مرضی کانفرنسز کرتے رہیں، ہم اس نظام کے ڈونر اور سپانسر ہیں. اگر ہماری پرچیزنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے، بس سیل لگی ہوئی تھی میں نے لے لیا، اٹھا لیا میں نے، سیل لگی ہوئی تھی 30% آف تھا، تو
ہماری سلیپنگ ہیبٹس، ہماری ایٹنگ ہیبٹس اور ہماری پرچیزنگ ہیبٹس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے الائن ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے. سیرت کو سمجھنے کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہم اپنی سلیپنگ، پرچیزنگ اور ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کریں. اس جنگ میں اور اس کشمکش میں نے جیسا کہ پہلے اشارہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹیٹیوشن کو بھی ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا ہے. مسلمانوں کا اور اہل حق کا یہ اعجاز رہا ہے کہ وہ باطل کے ویپن اور ہتھیار کو پہلے سے سمجھ جایا کرتے تھے اور اس سے برتر چیز لے کر آتے تھے. فرعون کے دربار میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. تو اب سانپوں کے مقابلے میں گریٹر ویپن کیا ہو سکتا ہے؟ اژدہا. تو حضرت موسیٰ نے، اہل حق جو ہے وہ ان کے مقابلے میں ایسا ہتھیار لے کر آتے. اچھا، دشمن کی جنگی چال کی تفہیم یہ بڑی اہم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت دینی تھی، لیکن اس کے لیے سرپرائز پہلے سے تیار کر رکھا تھا کہ تمہارا تخت جس پر تم بیٹھتی ہو وہ پہلے سے میرے پاس پڑا ہوا. اگر وہ تخت نہ پڑا ہوتا تو شاید جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ کنونسنگ کرنی پڑتی بلقیس کی. اسی طرح سے یہ جو خندق تھی یہ دفاع تو تھا ہی، لیکن سرپرائز بھی تھا کہ آؤ اگے آؤ. یعنی they were astonished، حیران رہ گئے کہ اتنے کم عرصے میں پورے مدینہ کے گرد خندق کھود دی مسلمانوں میں، ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. اسی طرح سے حضرت جعفر طیار کا وہ جو تاریخی خطبہ ہے نجاشی کے دربار میں، تو اگلے دن پھر حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ اچھا کل مریم علیہ السلام کے سٹیٹس پر بات ہونی ہے. تو آپس میں رات کو ڈسکشن کی ہے، ایف اے کیوز تیار کیے ہیں، کوسچن کیا ہو سکتا ہے، کن پہلوؤں سے نجاشی بات کر سکتا ہے. اور یہ موقف ہے، یہ اسٹریٹ فارورڈ کلیئر کٹ موقف ہم نے اپنا رکھ دینا. تو اہل حق کا یہ اعجاز رہا ہے کہ وہ دشمن کے ہتھیار سے بہتر ہتھیار، چاہے سفارتکاری کا میدان ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہے، وہ اس سے بہتر ہتھیار لے کر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے جو مواخات کرائی ہے یہ سوشل انسٹیٹیوشن ہے. سوق مدینہ جو بنایا ہے یہ فائنینشل انسٹیٹیوشن ہے. صفہ کا ادارہ جو بنایا ہے یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. پھر انٹیلیجنس کا ادارہ بنایا اور حضرت خبیب کو اس کا سربراہ مقرر کیا اور کہا کہ کفار کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھو اور مجھے بتاؤ. تو رسول اللہ نے یہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے. ایزریا روسو نے 1511 میں اپنی کتاب، ایک جرمن یہودی نے اپنی کتاب میں یہ اشارہ دیا تھا کہ جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم پوری دنیا کو انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے گورن کریں گے. اور دجال بھی جب آئے گا تو وہ فائنینشل انسٹیٹیوشن، سائنٹیفک انسٹیٹیوشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے دنیا میں جو ہے اپنی دجالیت پھیلائے گا. لہٰذا اہل ایمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز بلڈ کریں. میری گفتگو کے بعد آپ کو 2 انسٹیٹیوشنز کا، اداروں کا تعارف کروایا جائے گا. رسول اللہ کے سیرت کو سمجھنے کا گریٹر گول یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے سپاہی بنیں اور مسلم انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کریں. آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو کنسیپچول کروں. میں نے ایک کانسیپٹس کی بلڈنگ بنانے کی کوشش کی ہے. اجر کے اعتبار سے ایک حدیث ہے اور ایک آیت ہے. حدیث جمعہ کے بارے میں ہے جس میں تمام احادیث کو اکٹھا کر کے فقہا نے یہ کہا کہ اس کوانٹیٹیٹو اجر کے اعتبار سے اس حدیث میں یہ آیا کہ ہر قدم پر جو جمعہ کے لیے جاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں اور تہجدوں کا ثواب ہے. اور کوانٹیٹیٹو اور سٹیٹسٹیکل اجر کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو سب سے زیادہ بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جو کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگاتا ہے تو اس کی مثال ایک بیج کی سی ہے جس کے اوپر ایک درخت یا پودا اگتا ہے، اس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. یعنی 1 روپیہ لگانے کا اجر 700. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے کیلکولیٹر میں انفینٹی نہیں ہے. اللہ کا کیلکولیٹر ایسے چلتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ. یعنی یہ تو منیمم کی بات ہو رہی ہے تمہارے اخلاص کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
ہمیں جو ہمارے اس طاغوتی نظام کو شکست دینے کے لیے جو ہم اپنے فائنینشیل اور سوشل انسٹیٹیوشن اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھڑا کرنے چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں انہیں سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کا سپاہی بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔